وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ چوتھی صفت ہے داعیا الی اللہ. اللہ دے پاسے سلنا، اللہ دے پاسے دعوت، اپنے کم ایسے جندے نال اللہ دے طرف بلاون دے فکر مندی، اے پیغمبر دی ذمہ داری. اور رسول اللہ یہ ذمہ داری صرف پوری نہیں کیتی، پوری کرن دا حق ادا کیتا. اس دل غابہ ایک واقعہ پیا کہ ایک بندہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلیندہ ہویا مدینے آندہ پیا. تے حضور علیہ السلام صحابہ دینا لشکر دے ہوتے اٹھ یا کوئی گھوڑا آئی، کوئی سواری آئی، اندھے تے تشریف فرما تھی کہ مدینے جو نکل کے ویندے پائیں. انہوں آندہ پیا یوں سمجھے کو قافلہ آندہ پیا نہ کل پوچھا ایک نبی ہے مدینے دا رستہ کیڑا ہے. اوپروں کلی میں واس سبا دا اشارہ کیتا ہے، میں ہاتھ چھت ہلایا تے سڈوس. آپ علیہ السلام کھڑ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ گئے. وہ بندہ قریب آیا، وہ آ کے اللہ دے رسول کو پوچھو مدینہ منورہ دا رستہ کیڑا ہے. رسالت امام علیہ السلام فرمایا خیر ہے ادنو ایڈا جلدی چاہی. وہ آکے بھائی گال چھوڑو، میں کو اے دسو مدینہ دا رستہ کیڑا ہے. میں کو پتہ لگے اتھا ایک نبی ہے، اندو ونجو تے اندے ہاتھ تے کلمہ بھرو تے یک کے گناہاں دی معافی دی طرف اشارہ ہے. اور رب کریم دا کرم اور فضل اور احسان ہے کہ اے معاملات ٹھیک تھی ویندے اور بندے دی زندگی بہتر تھی ویندے. تو میں چاہنا کہ میں ان نبی دی خدمت ونجا، میں چاہنا میں ان نبی دے کولو حاضری دیواں، اور حاضری دے کے میں اپنی ترتیب ایسی رکھا جہاں نال میرے پچھلے گناہ معاف تھی ونجن اور اگلی زندگی دے اتے رحمت آ ونجے. میری یہ چاہت ہے. حضور پاک علیہ السلام دی گال سنی اور فرمایا اللہ دے بندے تیرا مقصود تیرے سامنے موجود ہے. وہاں کہا اچھا تمہاری کیا دعوت ہے؟ رسول پاک فرمایا میری اے دعوت ہے، اے دین ہے، اے اسلام ہے، اللہ طرف بلاوڑ ہے. ٹھیک ہے؟ وہاں کہا اچھا؟ فرمایا جی ہاں. وہاں کہا تو سا کے کلمہ پڑھندہ اعلان فرمے دے وے؟ فرمایا اے ہے. آپ علیہ السلام کلمہ طیبہ پیش کیتے، وہ پڑھ کے مسلمان تھی گی. وہ بھی اٹھتے بیٹھے، آپ علیہ السلام ہی اٹھتے بیٹھے، کوئی درمیان دے چالے لاون ملن حال حوال کوئی نہیں. یعنی وداعیا الی اللہ، پیغمبر اللہ دی طرف دعوت دیوانی اتنا مضبوط ہے کہ باقی حال اول بعد لیکن دعوت الی اللہ پہلے لیتی ہے. التعلیم علی الدابہ، امام بخاری صحیح بخاری باب بد ہے کہ تو خود اندازہ لاگنو کہ رسالت امام علیہ السلام دی دعوت کس حد تک قوی ہے. اور دعوت دے مقابلے کوئی بےمان آ کے لالچ دے وے. حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام دے شفیق چچائیں، انہاں کو آکے کرانا آکائی بھی کوئی عورت چاہی دیئے تو سونی کو سونی دے بستر تے بھیجیں دے ہیں. اگر کوئی چاہی دے دولت دے ڈھیر قدمہ چلا دیں دے ہیں، تو اگر لوڑ ہوئے کوئی سلطنت تاپڑا تادم عزیز حکمران بڑھیں دے ہیں. بھائی دعوت دین چھوڑے. حضور علیہ السلام جواب دیتا ہے، سیرت ابن شامج پی ہے، فرمایا یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک هذا الامر ما ترکتہ. اے دنیا دے لالچن، اے سورج چاہ کے میرے سجے ہاتھ تے چند چاہ کے میرے کھبے ہاتھ تے رکھیں تے آکھیں دعوت چھوڑ دے میں ول نہ چھوڑے سا. میں ایکو زمین اسمان کل تلے بھکاون دے ہوتے قادر ہوں تے ایکو ساٹھ لے سا، میں اللہ دی دعوت کو نہ چھوڑے سا. پنجویں صفت وسراج منیرا، پیغمبر چمک دے سورج. ان کے مطلب سورج آگ کے مسلمانوں کو تسلی دیتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہے. کیا تسلی ہے؟ کہ سونا سورج آندہ ہے اپنے ویلے تے آندہ ہے، تو ان دے مقابلے کوئی بندہ آوے اور وہ آ کے کوشش کرے کہ میں من بدھے سا، میں کندھی دے سا چاہ، میں رکاوٹ پیدا کر رہے سا جو سورج نہ چڑھے. ان دی پیو دی بھی جرت کو نہیں جو سورج کو روک سکے. تو بھی چمکدہ سورج ہیں، تو این جیلی نبوت دا اعلان کرنا تیرے رستے چی رکاوٹ کوئی نہ گھنا سکسے. سورج آگ کے ایک بئی چیزی سمجھائیے اوکے سے جلے سورج آندھا نا تے جکی جاتے روشنی بعد چاندی ہے، اچھے مناراں تے، اچھے چوٹیاں تے، اچھے درختاں دے شاخاں دے ہوتے، پتریاں دے ہوتے، اچھی جھیاں دے ہوتے روشنی پہلے آندھی ہے. تو حضور پاک علیہ السلام دی روشنی سارے کل پہلے امت دے افضل ترین طبقے تے پئیے، وہ پیغمبر دے صحابہ اور اہل بیت ان تو سا بعد چاہے افضل ترین طبقے. اور سورج آگ کے رسالت امام علیہ السلام کو اشارہ کیتا گیا ہے کہ جیویں سورج اپنی طاقت نہ لاندہ ہے وہ کو بے دی طاقت دی لوڑ کو نہیں، تو باقی ہر قسم دی بتی بلدی پئی ہوئے نہ بلدی پئی ہوئے وہ ہکو جیاں زندہ مردہ برابر شوال ان دی کوئی لوڑ نہیں پوندی. ایویں توارے آون دے بعد تمام انبیاء دی نبوت دے دور دا اختتام ہو سی، تواری نبوت ہی چل سی. وسراج منیرا.
اگلی گال ہے 5 صفات بیان کر کے ول فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، مومنین کو یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ دا تواڈے ہوتے بہت وڈا فضل ہو سے، یعنی کلمے دی دعوت، کلمے دی طاقت، کلمے دا انعام بہت وڈا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، نہ کافراں دی گال مننی ہے نہ اون کافر دی مننی ہے جڑا ہوے تے بے ایمان تے اپنی شکل وچ آیا کھڑوتا ہوے، منافق اندر دا کیسے تے اتو دا کیسے، باہروں دا کیسے تے اندروں دا کیسے، فرمایا اون دی گال بھی نہیں مننی۔ جڑا دشمن دی گال آ کے تو کو اپنے الفاظ سمجھاوے بیٹھا، نہ کافر دی مننی ہے نہ منافق دی، تو وہ کوئی تکلیف دے تو کیا کرو ودا اذاہم، انہاں دی تکلیفاں کو ونجن دو، چھوڑ دو۔ اچھا ول فرمایا وتوکل علی اللہ، اللہ دا بھروسہ نہ پو، اللہ دی ذات تے ہے، اور وکفا باللہ وکیلا، اللہ تمہارے واسطے کلا ایک کو کار ساز کافی ہے، ایک کو کلا اللہ تے ایک اللہ وہ تمہارے واسطے کافی ہے۔ اے دنیا دے کو نہ بتاں دی لوڑ ہے، نہ کو مددگاراں دی لوڑ ہے، نہ کو شرکاء دی لوڑ ہے، نہ کو کہیں قسم دی ترتیب دی لوڑ ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، وہ کلا خدا ایک کو تمہارا کار ساز ہے۔ اے رسول پاک علیہ السلام دے 5 صفات اور رسالت مآب علیہ السلام دی صفات دے ہوتے یہ چیزاں دسائے گئے، اور تو کو اسا کو دسا گیا کہ اسا خوش قسمت ہیں اسا کو این صفات اللہ پیغمبر ملا۔ یہ خالی ہون سنن سناون تک نہیں، یہ عمل دی زندگی تک آمنا چاہیے۔ اسا آنکھوں سارا نبی بہت چنگا ہے اور وال بھی چنگا ہے، اسا نہ آنکھوں بد نصیب بڑھ ونجوں تو والی حضور چنگے ہیں۔ تو آلے سالے آکھن دی حضور علیہ السلام کو کوئی لوڑ کوئی نہیں، یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے، یہ ترتیب ہے اصلی، لوڑ کوئی نہیں کہ اسا تباہ کیا کو بیٹھے نہیں ایویں ہے تو ایویں ہے، جی نہیں، ہاں بہتر یہ ہے کہ اسا این نبی دی زندگی کو اپنی زندگیاں زندہ کرو، این نبی دے آنکھیں منو، این دی منع شیئاں چیزاں کو منع تھیوں، وہ گھر ہوئے، وہ باہر ہوئے، وہ زمین ہوئے، وہ تجارت ہوئے، تمدن ہوئے، معاشرت ہوئے، تہذیب ہوئے، ثقافت ہوئے، ہنالا سیالہ، گرمی سردی، نی رات، شادی خوشی، ہر قسم دے معاملات شریعت دے مسئلے کو پوچھ کے ٹورو، بس اے چاہیے۔ انا دا مسئلے دی لوڑ کو نہیں، ڈھپ دی لوڑ کو نہیں، طاقت دی لوڑ کو نہیں، ورنہ ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے۔ یہ اللہ دا فضل ہے جو آج ایک بیدی ایسا تعریف کریں دے ہیں، اصل تعریف اللہ دی ہے۔ کیوں؟ اللہ گناہاں تے پردہ رکھی پی ہے، ورنہ پردہ گناہاں دا کھل ونجے تو لوگ ایک بے کو سلام کرن تے تیار نہ تھی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا